دوستو، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم۔ جی میرے دوست، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ کون؟ بولیے۔ تیری ماں۔ پھر اس نے یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ تیری ماں۔ اور پھر یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تیرا باپ۔ تو میرے دوست، ماں باپ کا رشتہ بڑا عظیم ہے۔ خدا نہ خواستہ باپ فوت ہو جائے تو باپ کے رشتے دار اسی طرح چچا تایا اسی طرح ہی ادب کے حقدار ہیں جس طرح باپ حقدار ہے۔ اور ماں، سنو، باپ فوت ہو گئے، رشتے دار کوئی اس کا، تو اس کے دوست بھی اسی طرح ان کا ادب کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک شادی رسول ہماری ایسے کلاس میں یہ واقعہ تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے اور راستے میں ایک حبشی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اپنا کلا مبارک اتار کر اس کے ساتھ رکھ دیا۔ صحابہ نے کہا حضور آپ نے اتنا بڑا دیا، آپ ایک دن میں اتنا آپ نے وہ خوش ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں تھی، حقیقت یہ تھی کہ یہ میرے باپ کا دوست تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ باپ کا دوست اتنے ہی ادب والا، اتنے ہی ادب رکھنے والا، سمجھ آ گئی، اتنا ہی مقام رکھنے والا ہے۔ اور سنو، ماں کی جو ہماری خالہ ہوتی ہے، اگر ماں فوت ہو جائے تو خالہ کا بھی اتنا ہی ادب کرنا ہے جتنا ماں کا، اتنا ماں کا۔ اور اگر خالہ نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ ماں کی سہیلیاں اسی طرح ادب کی حقدار ہیں جس طرح ہماری ماں تھی۔ پتہ چل گیا؟ یہ اللہ کو رشتے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ جو ماں باپ کے رشتے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ پیارے ہیں۔ اور سنو، جتنا ماں باپ کا ادب کر سکتی ہو اتنا بڑا مقام، اور جتنا ماں باپ کا ادب کرو گے دنیا میں بھی اتنا بڑا مقام اور آخرت میں بھی اتنا بڑا مقام۔ سبحان اللہ۔ بارک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم۔ جی میرے دوست، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ کون؟ بولیے۔ تیری ماں۔ پھر اس نے یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ تیری ماں۔ اور پھر یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تیرا باپ۔ تو میرے دوست، ماں باپ کا رشتہ بڑا عظیم ہے۔ خدا نہ خواستہ باپ فوت ہو جائے تو باپ کے رشتے دار اسی طرح چچا تایا اسی طرح ہی ادب کے حقدار ہیں جس طرح باپ حقدار ہے۔ اور ماں، سنو، باپ فوت ہو گئے، رشتے دار کوئی اس کا، تو اس کے دوست بھی اسی طرح ان کا ادب کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک شادی رسول ہماری ایسے کلاس میں
یہ واقعہ تھا کہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے اور راستے میں ایک حبشی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اپنا کلا مبارک اتار کر اس کے ساتھ رکھ دیا۔ صحابہ نے کہا حضور آپ نے اتنا بڑا دیا، ایک دن میں اتنا آدمی کو خوش ہو جاتا، تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں تھی، حقیقت یہ تھی کہ یہ میرے باپ کا دوست تھا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، باپ کا دوست اتنے ہی ادب والا، اتنے ہی ادب رکھنے والا، سمجھ آ گئی، اتنا ہی مقام رکھنے والا ہے۔ اور سنو، ماں کی جو ہماری خالہ ہوتی ہے، اگر ماں فوت ہو جائے تو خالہ کا بھی اتنا ہی ادب کرنا ہے جتنا ماں کا، اتنا۔ ماں کا، اور اگر خالہ نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ ماں کی سہیلیاں اسی طرح ادب کی حقدار ہیں جس طرح ہماری ماں تھی۔ پتہ چل گیا؟ یہ اللہ کو رشتے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، جو ماں باپ کے رشتے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ پیارے ہیں۔ اور سنو، جتنا ماں باپ کا ادب کر سکتی ہو اتنا بڑا مقام، اور جتنا ماں باپ کا ادب کرو گے دنیا میں بھی اتنا بڑا مقام اور آخرت میں بھی اتنا بڑا مقام۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جو جمعۃ المبارک میں مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 200 مرتبہ پڑھے جمعۃ المبارک میں درود پاک 200 مرتبہ پڑھے، اس کے 200 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال جبرائیل فی احد لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جوان ہی نہیں جیسے علی ہیں، اور وہ کوئی تلوار ہی نہیں جیسی ذوالفقار ہے۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اور دادا دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری خطا معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، اگر تو یہ دعا کرتا کہ اے اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سارے آسمانوں والوں اور زمین والوں کو بخش دے، تو میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سارے آسمان والوں اور سارے زمین والوں کو بخش دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان سنتے جائیے کہ فرمایا، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ ہے وہ حبل اللہ، حبل من السماء الی الارض، یہ ممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے۔ آسمان سے یہ وہ مبارک رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس کے بندے کے ہاتھ میں۔ تو یہ وہ عظیم کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کو مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ قرآن اتنا